السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک اہم موضوع اور ٹاپک لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ ایک اہم اور ضروری پیغام میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جس جس جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ لیکن کیا آج ہم اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر یہ نہیں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنا مال ہونے پر فرض ہوگی اور زکوٰۃ کہاں ادا کی جائے۔ یہ مسائل یہاں میں ذکر نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم اسلام کے ان بنیادی ارکان کے تعلق سے کتنی غفلت برت رہے ہیں اور کتنی لاپرواہی ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ بے شمار مسلمان اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے انہیں یہ تک بھی نہیں معلوم کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو سیکھنے کی، دین اسلام کے احکام کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں متقیوں کے صفات بیان کیے۔ اس میں سے پہلی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت سے جو خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ نے اتاری ہے، اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ بھی مراد ہے اور نفلی صدقے اور خیرات بھی مراد ہے۔ تو دیکھو یہاں پر اللہ نے پہلے نماز کا، حقوق اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا ذکر کیا۔ لیکن ہم زکوٰۃ کے تعلق سے اتنی سستی کاہلی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی اسے ادا نہیں کر رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عیش و عشرت کرنے کے لیے دیا ہے، عیاشی کرنے کے لیے دیا ہے، اور لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو ہم دنیا کے اندر جو ہمارا نفس چاہے گا، جو ہماری تمنا ہوگی، جو ہماری نفسانی خواہشات ہوگی، اس کو ہم پورا کریں گے۔ اس کا ہرگز یہ منشا اور مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ تم دنیا کے اندر تکبر کرتے ہوئے پھرو، اتراتے ہوئے پھرو، لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرو کہ میرے پاس مال اور دولت ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتے ہوئے، عیاشی کرتے ہوئے پھرو۔ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے، بلکہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے دین کو مالی مدد ملے۔ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے وہ غریب جن کا چولہا نہیں جلتا، وہ غریب جن کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، وہ غریب جن کے بچوں کو
مہینہ مہینہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، پہننے کا کپڑا نصیب نہیں ہوتا، وہ بیوائیں جن کے شوہر انتقال کر چکے ہیں، وہ یتیم بچے جن کے باپ مر چکے ہیں، اور وہ مسکین جو کچھ کما نہیں سکتے، تاکہ تم ان کا سہارا بنو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کی مدد کرو اپنے مال کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اس لیے دیا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے کہ ان پر بھی ہمارا حق ہے، اور ہم اپنی منمانی کے اندر لگ گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اگر مال اور دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہم مال کو خرچ کرتے، کیونکہ آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان کے بارے میں فرمایا کہ ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال سے شدید محبت کرتا ہے، لیکن یہ مال کیا ہمیں نجات دلائے گا؟ نہیں، نجات نہیں دلائے گا۔ ہمیں صرف وہ مال نجات دلائے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کیا ہے، اور حلال کاموں میں، جائز کاموں میں جسے خرچ کیا ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو مدد کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، دینی مدارس کے لیے دیا ہے، مساجد کے لیے خرچ کیا ہے، یہ مال ہمیں نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مال ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا۔ قرآن میں اللہ نے مثالیں بیان کی۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابو لہب کو نہ اس کے مال نے کچھ نفع پہنچایا اور نہ اس نے جو کچھ کمایا تھا اس نے نفع پہنچایا۔ اس کے پاس مال تھا لیکن نفع نہیں پہنچایا، اور بہت سارے اس کے پاس کمائی ہوئے چیزیں تھی، اولاد تھی، لیکن اس کو نفع نہیں پہنچایا، کیونکہ مال وہی نفع دے گا جو اللہ کے راستے میں، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جس کو خرچ کیا گیا ہو وہی نفع دے گا، اس کے علاوہ کوئی مال نفع نہیں دے گا۔ اس لیے ہم دیکھیں کیا ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھ کر ہم ان غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مدارس جہاں پر آپ کے مال کی ضرورت ہے وہاں آپ کا مال خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی حاصل کرنا۔ جو آپ کے مال کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے آپ کا مال۔ تو اس لیے غور کریں، ہر آدمی کو معلوم ہوگا کہ کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں معلوم تو علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بندوں کا حق ہے۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے بندوں کا حق خود ہی کھا لیا۔ تو اس پر ضرور غور و فکر کریں۔